ہم ہم یہاں کیوں آئے ہیں عدیل؟ چاہت عدیل کو کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھ شدید گھبراہٹ میں مبتلا گویا ہوئی۔ وہ عدیل کے کہنے پر اس کے ہمراہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن عدیل کے انداز و اطوار اور پھر اب یہ بند کمرہ اور تنہائی اسے شدید گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم یہاں تھوڑا سا وقت بتانے کے لیے آئے ہیں، خاص وقت جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ عدیل اس کے نزدیک آتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے لہجے میں بلا کی محبت سموئے گویا ہوا۔ چاہت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ مقابل کا یہی لہجہ تو اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا دیتا تھا۔ بھوری آنکھیں اٹھائے اس نے عدیل کو سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں تیرتی چمک کو وہ محبت کا نام دے گئی۔ اس بات سے انجان کہ وہ شکاری اپنا جال بچھائے اسے اپنے شکار بنانے کے لیے تیار ہے۔ پر ہم باہر بھی تو بیٹھ سکتے تھے۔ چاہت کا دل اب بھی اس کمرے میں تن تنہا ہونے پر مطمئن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ عدیل کا لہجہ تلخ ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک آپ پر ہی تو بھروسہ ہے۔ چاہت اس کے خفا ہو جانے کے ڈر سے فوراً گویا ہوئی۔ عدیل مسکراتے ہوئے اس کے عارض پر جھکتے اپنے لب رکھ گیا اور چاہت حیا سے سمٹ سی گئی۔ عدیل کے لب اس کے عارض سے ہوتے اس کی گردن پر سفر کرنے لگے۔ چاہت کو یکدم اپنے وجود میں سنسنی کی تیز لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عدیل کے ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر سے لپٹے اور اسے اپنے نزدیک کر گئے۔ چاہت نے بے ساختہ ہاتھ عدیل کے کاندھوں پر رکھے۔ عدیل، دور ہٹیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چاہت عدیل کے لمس میں شدت اور اس کے ہاتھوں کی بے باکی کے سبب خود میں سمٹتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے بکھری سانسوں کے درمیان بولی، کیوں ٹھیک نہیں ہے یہ چاہت؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے۔ ہمارے ایک ہو جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ عدیل اس کی گردن سے منہ نکالے اس کے سرخ گلنار چہرے کی جانب دیکھتے مخمور آواز میں بولا، اتنی مشکلوں سے تو یہ موقع اس کے ہاتھ آیا تھا، وہ اس طرح یہ موقع نہیں گنوا سکتا تھا۔ ہاں عدیل، ہم دونوں محبت کرتے ایک دوسرے سے، لیکن بغیر نکاح۔ عدیل کا مخمور لہجہ اس کی آنکھوں میں تیرتا خمار چاہت کو ایک الگ احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی عروج پر دھڑک رہی تھی۔ او پلیز یار، نکل آؤ ان پرانے خیالات سے۔ میں نے وعدہ دیا ہے تمہیں کہ شادی تم سے ہی کروں گا، اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ اگر ابھی ایک ہو جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، آگے جا کر بھی ہمیں ایک ہی ہونا ہے۔ عدیل چاہت کی مزاحمت سے سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے نرمی سے بولا، جبکہ جھنجھلاہٹ لہجے سے آیا تھی۔ چاہت تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں سمجھ گیا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے میں سب کچھ جھوٹ کہتا ہوں۔ چاہت، تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں۔ چاہت کو خاموش دیکھتے عدیل نے آخری پتا پھینکا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق چاہت تڑپتے اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عدیل، میں آپ پر آنکھیں بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس دنیا میں صرف آپ ہی تو ہیں میرے پاس۔ آپ نے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اس قدر محبت اور پیار دیا، آپ پر بے اعتباری کیسی؟ مجھے یقین ہے آپ پر۔ چاہت عدیل کے ہاتھ تھامتے ایک ہی سانس میں بولی۔ وہ عدیل کو خود سے خفا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اس کے نزدیک اس کا ہم نوا، اس کا ہمراز ایک وہی تو تھا، اس کا رہبر، اس کا محافظ۔ پھر مت روکو مجھے خود کے نزدیک آنے سے، مجھے اپنی قربت سے فیضیاب ہونے دو۔ عدیل کا لہجہ گمبھیرتا میں ڈوبا۔ چاہت نے لب باہم پیوست کی عدیل کی جانب چند لمحے خاموشی سے دیکھتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ نفس حاوی ہوتے اسے عقل سے اندھا کر گیا تھا۔ تنہائی اور جذبات غالب آتے اسے صحیح غلط کی پہچان بھول جانے پر مجبور کر گئے تھے۔ عدیل کے سینے پر سر رکھتے گویا اس نے اجازت دی تھی۔ عدیل خباثت سے مسکراتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ایک اور نازک اندام مچھلی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ آپ کریں گے نا مجھ سے شادی؟ چاہت عدیل کے بھیگے لبوں کا لمس اپنی گردن اور گردن سے کاندھے تک کا سفر کرتا محسوس کرتے بکھری سانسوں کے درمیان سوال کو ہوئی، تم ہی تو میری محبت ہو، تم سے ہی شادی کرتے، ہم دونوں کی محبت کو منزل دوں گا۔ میٹھے لفظوں کا اظہار کرتے وہ چاہت کا چہرہ روبرو لائے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا، اور چاہت سب کچھ فراموش کیے اس کی قربت میں سب کچھ بھولتے اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ نفس حاوی ہو چکا تھا۔ حرام حلال کی سمجھ بوجھ ان لذت بھرے لمحوں نے چھین لی تھی۔
ان لمحوں کی لذت بے شک تھوڑے وقت کی تھی، لیکن پچھتاوا، ملامت کا احساس ساری زندگی رہنے والا تھا۔ آج ایک بار پھر معصوم ایک لڑکی درندے کے میٹھے لفظوں اور اس کے بنائے گئے جادوئی حصار میں قید ہو گئی تھی۔ وہ حصار جو حقیقت میں ایک آگ تھا، لاوا تھا، جہنم کی طرف لے جانے والا ایک راستہ۔ ایک خوبصورت رات کا اختتام ہو چکا تھا، ایک ایسی رات جس کا لمحہ لمحہ چاہت کے لیے فی الوقت خوبصورت تھا، لیکن جلد اس رات کا ہر لمحہ اسے اذیت میں مبتلا کرنے والا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے ایک انگڑائی لیتے نیند کو دور بھگایا۔ اطراف میں نظریں گھماتے اس نے عدیل کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اس کمرے میں نہ پاتے وہ گزرے لمحے یاد کرتے شرم و حیا سے گلنار ہوتی، اپنے لب کو چلنے لگی کہ اپنی سماعتوں میں گونجتے قہقہوں کے سبق وہ ٹھٹک سی گئی۔ قہقہوں کی آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھیں۔ عدیل کے مطابق تو اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، پھر یہ قہقہہ کس کا تھا؟ چاہت کی پیشانی پر بل عود آئے، تجسس کے احساس تلے وہ بیڈ سے اترے، دروازے کی جانب بڑھے۔ جب باہر سے آتی آوازوں کو سنتے اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے۔ وہ بے ساختہ کمرے کے کھلے دروازے کی آڑ میں چھپی۔ تو تم محبت نہیں کرتے اس سے؟ صوفے پر بیٹھے آدمی نے ہاتھ میں تھامے حرام مشروب کا گھونٹ بھرتے مسکراتے اپنے مقابل بیٹھے عدیل سے پوچھا، کہاں یار، محبت، عشق، پیار کچھ نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، اور وہ لڑکی اس سے کون محبت کرے گا؟ پیاری ہے، یتیم ہے، پھنسا لیا اپنے جال میں، اور پھر دگنی قیمت بھی تو مل رہی ہے۔ عدیل تمسکرانہ ہنستے ہوئے چاہت کی ذات، اس کی محبت اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا گئے۔ چاہت کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ الفاظ وہ شخص ادا کر رہا تھا جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا، اس حد تک کہ اس پر اور اس کے لفظوں پر اعتبار کیا تھا کہ وہ اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ اور یہی اس کی غلطی تھی، نہیں، اس کا گناہ تھا۔ آنسو کب بری آنکھوں میں سمٹ آئے، کب اس کے عارض پر بہہ نکلے، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ دروازے کی نوک پر رکھا اس کا ہاتھ چد و مت سے کپ کپایا، جبکہ ان کے اگلے لفظوں پر چاہت کو اپنی سانسیں سینے میں کہیں دبتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پھر کب سونپ رہے ہو اسے ہمیں؟ اب اور انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ آدمی چاہت کی تصویریں دیکھ چکا تھا جو عدیل نے ہی اسے مہیا کی تھی۔ چاہت کے کم سن حسن کے سبب تو عدیل کو اچھی خاصی رقم ملی تھی، تو وہی اس کا حسن دیکھتے وہ آدمی اسے پانے کو بے تاب سا تھا۔ تھوڑا صبر کرو یار، لڑکی ہے، محبت کرتی ہے، بپھر جائے گی، سنبھالنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، بہلا پھسلا کر سونپ دوں گا تمہیں، عدیل نے ہنستے ہوئے کمینگی سے کہا۔ مجھے اچھی طرح بے قابو ہرن کو قابو کرنا آتا ہے۔ وہ آدمی خباثت سے گویا ہوتے قہقہ لگا گیا۔ اس کے قہقہے کا ساتھ عدیل نے بھی دیا، جبکہ چاہت کی رگ رگ میں خوف خون بن کر سرایت کرنے لگا۔ وہ مزید اپنی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہوتے وہ نفی میں سر ہلاتے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالنے لگی۔ وہ اپنا سودا نہیں کر سکتی تھی، اسے یہاں سے فرار ہونا تھا، کہیں دور جانا تھا جہاں اس کی عزت محفوظ رہتی۔ اسے اب مر جانا قبول تھا، لیکن اس شخص کے ہاتھوں مزید برباد ہونا نہیں۔ چاہت نے کمرے میں موجود کھڑکی کو دیکھتے قدم تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ یہ کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ لان کی زمین اور کھڑکی میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ بآسانی کھڑکی سے کودتے دیوار پھلانگ سکتی تھی۔ چاہت نے ایک نظر پلٹتے دروازے پر ڈالی۔ لاؤنج سے اب تک قہقہوں اور غلیظ لفظوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو وہ دونوں اس کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ وہ لفظ ایسے تھے جسے سننے کے بعد چاہت کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ الفاظ عزت دار عورت کے لیے آگ کی تیز لپٹوں کی مانند تھے، جسے سن کر وہ جھلس رہی تھی، جل رہی تھی، اور شاید آہستہ آہستہ مر بھی رہی تھی۔ اپنی آنکھیں سختی سے نیچ کر ان لفظوں کا زہر اپنی رگ رگ میں اترتے محسوس کرتے وہ ایک بھی پل ضائع کیے بنا تیزی سے کھڑکی سے کودی۔ لان کی خشک زمین پر گرتے وہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی خاطر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ہتھیلیوں اور گھٹنوں پر لگتی رگڑیں اسے تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا تھا، آنسوؤں میں تیزی در آئی تھی۔ وہ تمام ہمت مجتمع کرتے تیزی سے اٹھتے لان کی دیوار پھلانگ گئی۔ سڑک پر کودتے اس کی سانس میں سانس آئی۔
وہ بنا پلٹے اپنے قدموں کی رفتار میں تیزی لائے بھاگ رہی تھی، سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھی، وجود پسینے سے شرابور تھا اور ہتھیلیوں اور گھٹنوں پر لگی رگڑیں ان سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن یہ سب اس درد سے زیادہ ناقابل برداشت نہیں تھا جو عدیل کے دھوکے اور کل رات سرزد کیے گئے گناہ کے سبب وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا وجود کئی حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس قدر اپنی یتیمی، اپنی محرومی کا احساس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ وہ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس انجان شہر میں وہ صبح سے ماری ماری پھر رہی تھی۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں جاتی، وہاں مردوں کی غلیظ نسلیں اسے خوف زدہ کر جاتی اور وہ پھر اپنا آپ بچانے کے واسطے سڑکوں پر بھاگتی، جائے پناہ تلاش کرنے لگ جاتی۔ دماغ مفلوج ہو چکا تھا اس انجان شہر کے راستوں سے، وہ ناواقف تھی۔ بچاؤ کی کوئی اور راہ، محفوظ پناہ گاہ وہ چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ سنسان سڑک پر ننگے پاؤں دوپٹے سے ندارت وجود لیے وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ وہ عدیل اور اس آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اتنی دور آ جانے کے بعد بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ نہیں جانتی تھی کہ جس راستے پر وہ بھاگ رہی ہے یہ راستہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ زیر لب اللہ سے غیبی مدد مانگتے وہ آنسوؤں سے تر چہرہ اور پھولی سانسیں لیے اس سنسان سڑک پر اپنی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی کہ یکدم سامنے سے آتی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھن کا احساس پیدا کر گئی۔ چاہت کے بڑھتے قدم رکے اور وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے خود کا بچاؤ کرنے لگی جب وہ گاڑی اسے ہٹ ہوتے اسے زمین بوس کر گئی۔ چاہت کا سر سڑک پر موجود پتھر سے ٹکراتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر گیا۔ پل میں سڑک پر سرخ گاڑا مادہ اپنا داغ چھوڑنے لگا۔ وہی گاڑی میں بیٹھے روحان خان اور بی جان کا دل دہل اٹھا۔ روحان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بی جان حواس باختگی سے گویا ہوں، جبکہ روحان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کی گاڑی کے سامنے اچانک سے ایک نازک وجود کا آ جانا غیر یقینی تھا۔ اس قدر سنسان راستے پر کسی لڑکی کا ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ بی جان، پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، وہ اچانک سامنے آئی، میں نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ انہیں نہیں لگے۔ آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ روحان بی جان کو جواب دیتے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ جب بی جان نے اسے روکا، ٹھہرو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ بی جان کی بات سنتے روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ باہر نہیں آئیں گے، کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آخر اس قدر اندھیرے میں سنسان سڑک پر ایک لڑکی کا کیا کام؟ روحان نے اپنا خدشہ بیان کیا اور ساتھ ساتھ اپنی گن بھی ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اپنے ہاتھ میں تھامی۔ بی جان نے اس بات میں سر ہلاتے ونڈ اسکرین سے نظر آتے چاہت کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ گو کہ وہ چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن چاہت کا سراپا دیکھتے وہ سمجھ گئیں کہ کوئی کم عمر لڑکی ہے۔ روحان خان احتیاط سے اپنا قدم آگے بڑھاتے چاہت تک آیا تھا۔ چاہت کا چہرہ ایک طرف ڈھلکا ہونے کے سبب بال اس کے چہرے پر پردہ ڈال گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحان نے اپنا ہاتھ بڑھاتے چاہت کے بالوں کو ہٹانا چاہا، لیکن کسی سوچ کے سبب رکتے وہ اسے پکار گیا۔ جواب نہ پاتے اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹک سا گیا۔ سرخ اور سفید رنگت اور معصومانہ نقوش کا حامل چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ماتھے سے نکلتا خون آدھے چہرے کو رنگین کر گیا تھا۔ ہتھیلیوں پہ لگی رگڑ سے جو خون سوکھ چکا تھا وہ پھر سے رسنے لگا۔ یکدم روحان خان کے دل میں رحم سمٹ آیا۔ چاہت کے چہرے پر پھیلی معصومیت دیکھتے اس پر شک کرنا مشکل ہوا کہ آیا واقعی وہ ایک جال میں پھانسنے کا مہرہ ہے یا وہ معصوم تھی جو رات کے اس سنسان سڑک پر اس کی گاڑی سے زخمی ہو گئی تھی۔ روحان نے لب بھینچے خود کو ان سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ اس پل اسے مقابل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ وہ اسے اسپتال لے جائے، اس کا علاج کرے، اس کی مدد کرے۔ اگلے ہی پل وہ چاہت کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بے جان روحان کے بازوؤں میں نسوانی وجود کو دیکھتے ٹھٹک سی گئیں۔ وہی روحان اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ کہاں لے جا رہے ہو روحان؟ اس بچی کے سر سے خون بہہ رہا ہے، بی جان نے روحان کی جانب دیکھتے سوالیہ انداز میں کہا۔ چاہت پر اپنی تفکر بھری نظریں ڈالی۔
ہسپتال لے جا رہا ہوں بی جان، روحان نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ بی جان نے سر کو خم دیتے چاہت پر اپنی ساری توجہ اور حساسیت مبذول کی، جس کا حال انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیوں سے ہوش میں لانے کا سبب بنی تھی۔ چاہت نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں جلتے بلب کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی، اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چاہت نے آنکھیں میچ کر کھولتے نگاہیں سفید ریلنگ پر جمائیں، کچھ پل غائب دماغوں سے ہاسپٹل کے کمرے کو اور اس کی چھت کو تکنے لگی۔ بعد میں اسے سب یاد آتا چلا گیا، وہ رات، وہ لمحات، عدیل کے وعدے، اس کا دھوکہ، اس کی تضحیک آمیز لفظ، اس کی سازش، اپنا بھاگنا اور پھر گاڑی کے آگے آنا۔ آنسو نے پل کی دیر کیے بنا آنکھوں میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ کاش وہ مر جاتی۔ چاہت کو اپنے زندہ صحیح سلامت ہونے پر ہی افسوس ہوا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنسو بند آنکھوں سے بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ ایک نرم شگفتہ آواز اس کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ چاہت نے اپنی بھیگی آنکھیں کھولی، اس آواز کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک نورانی چہرہ لیے بزرگ خاتون اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لہجے میں فکر کا عنصر شامل تھا۔ آپ کون؟ چاہت نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ بی جان نے آہستگی سے مسکراتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، جبکہ سر پر لگی چوٹ کی بینڈیج کر دی گئی تھی۔ تم میرے پوتے کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی، پھر ہم تمہیں ہسپتال لے آئے، بی جان نے اپنی ہزلی نرم لہجے میں اسے بتایا۔ چاہت سر کو خم دیتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے لیٹی رہو، طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ بی جان جہاں اسے اٹھتا دیکھ اسے ٹوک گئی، وہیں چاہت کے آنسو، اس کی آنکھوں میں تیرتا خوف انہیں الجھن اور اچنبے میں مبتلا کر گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ٹھیک ہوں، چاہت لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ معصوم لڑکی اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے کوئی جگہ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں محفوظ ہو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، آرام کرو، میرا پوتا ڈاکٹر ہے، ابھی آتا ہی ہوگا تمہیں چیک کرنے، اور جس طرح تم رات کے اس پہر ہمیں ملی ہو، مجھے نہیں لگتا تمہارا اس شہر میں کوئی ہے۔ جو بات ہے مجھے بتاؤ، مجھ پر یقین رکھو۔ بی جان اس کو خوف بھانپتے اس کے ہاتھ تھامتے اسے تسلی دیتے گویا ہوں۔ ان کے نرم لہجے کا اثر تھا کہ چاہت پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور بی جان نے اسے رونے دیا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ چاہت کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہے، یہ اب چاہت ہی بتا سکتی تھی۔ وہی چاہت کو بی جان کا نرم لہجہ مطمئن کر گیا تھا۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا تھا۔ وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی کہ کس طرح عدیل اسے پیار کا جھانسا دیتے کراچی سے اسلام آباد لے آیا، اور کس طرح اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور کس طرح وہ اس کے گھر سے بھاگی۔ سب بتانے کے بعد وہ ہچکیوں سے روتی بی جان کی جانب دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نفرت یا ناگواری جیسا کوئی جذبہ نظر نہیں آیا، محض تعصب اور فکر تیر رہی تھی۔ جانتی ہو تم سے گناہ سرزد ہوا ہے، بی جان کی دھیمی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ جانتی ہوں میں نے گناہ کیا ہے، میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی، میں اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر بیٹھی، میں اپنا آپ برباد کر بیٹھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں کس کو اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا محافظ سمجھتی؟ ساری زندگی محبت کے لیے ترستی تھی، اور جب مجھے کسی کی ذرا سی توجہ، محبت ملی تو میں سب کچھ فراموش کر بیٹھی۔ چاہت اپنے آنسو صاف کرتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ تو تھا نا تمہارے ساتھ، کیا اس کی محبت کافی نہیں تھی؟ کیا اس کی توجہ کافی نہیں تھی؟ کس نے کہا کہ اس دنیا میں کسی تنہا شخص کا کوئی نہیں ہوتا؟ اللہ تو سب کا ہے۔ کبھی کبھار محفل میں سب بیٹھے اپنے بھی اپنے نہیں ہوتے، صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے اپنے ہر بندے کے ساتھ۔ کس نے کہا کوئی تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ رب کرتا ہے تم سے محبت، وہ ہے تمہارا رہبر، تمہارا رہنما۔ تمہاری غلطی ہے، تمہیں اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے تھی، پھر کبھی تمہیں اس کے کسی بندے کی محبت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بی جان کے الفاظ گہرائی خود میں سموئے ہوئے تھے۔ چاہت کے نہ رکنے والے آنسو تھم چکے تھے۔ میں کرتی ہوں اللہ سے محبت، چاہت نے گو نے یقین دلایا تھا۔ تم اللہ سے محبت کرتی تو کبھی اس راہ پر قدم ہی نہ رکھتی جو اسے ناپسند ہے۔
تم کبھی اس کے احکام کے خلاف جاتے حرام نہ کرتی۔ بی جان کا لہجہ نرم تھا، آنکھوں میں شفقت اور محبت تھی، لفظ بھی نرمی میں ڈوبے تھے، لیکن پھر بھی چاہت کو وہ لفظ کوڑے کی مانند اپنے وجود پر لگتے محسوس ہوئے تھے۔ میرا ارادہ تمہاری دل آزاری کرنے کا نہیں ہے بچے، لیکن تم سے جو گناہ ہوا ہے تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تمہیں احساس ہوگا تو پھر تم اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ پاؤ گی۔ بی جان نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کیے مسکراتے ہوئے کہا، وہ معاف کر دے گا؟ چاہت نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، جب کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ بی جان کے جواب پر گویا اس کے وجود میں سکون دوڑ اٹھا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی، یقین کرو میرا۔ بی جان کی پیشکش پر چاہت کشمکش کا شکار ہوئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرے گھر میں مجھ سے یا میری پوتی کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میرے پاس بھی میری بیٹی نہیں۔ تمہیں ایک ماں مل جائے گی اور مجھے ایک بیٹی۔ بی جان کا لہجہ نم ہوا تھا، وہ سالوں سے تنہا رہتی آئی تھی۔ پورا دن روحان ہاسپٹل میں ہوتا تھا اور وہ تنہا، بس رات ہو جانے کا انتظار کرتی تھی کہ روحان کے ساتھ کچھ وقت بتا سکے۔ چاہت خاموشی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ یہ کچھ پل ہی اسے تحفظ کا احساس دلا گئے تھے۔ ایک ماں کے پیار کے لیے تو وہ بھی ترسی تھی۔ میں کن لفظوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ چاہت نے بھرائی ہوئی آواز میں ان کے سینے سے لگتے کہا۔ بی جان مسکراتے اس کے بالوں پر لب رکھ گئی۔ بس میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہنا۔ بی جان کے کہنے پر وہ روتے ہوئے ان کی آغوش میں چپتے، ان کے پیار کو محسوس کرنے لگی۔ اسی پل دروازے کے باہر کھڑا روحان، جو بی جان اور چاہت کی تمام گفتگو سن چکا تھا، اندر داخل ہوا۔ روحان، میں چاہت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بی جان اندر آتے روحان سے مخاطب ہوں۔ کمرے میں پھیلتی مردانہ کلون کی طاقتور مہک چاہت کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کسی مرد کے کمرے میں موجودگی اسے خوفزدہ کر گئی تھی، وجود پر کپ کپی طاری ہوئی تھی، جسے بی جان اور اس کی جانب متوجہ روحان دونوں نے محسوس کیا۔ آپ کا گھر ہے بی جان، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ان کی ڈرپ ختم ہوتے ہی چلیں گے گھر، روحان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے کہا۔ چاہت نے بی جان کے سینے سے چہرہ ذرا سا نکالتے روحان کی جانب دیکھا، جو کہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مغرور اور تیکھے نقوش کے حامل خوبرو روحان کی سیاہ آنکھیں چاہت کی سرخ مترنم بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ چاہت تیزی سے اپنا چہرہ بی جان کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ روحان ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے چاہت کی دماغی صحت سے واقف تھا۔ وہ اس وقت ٹراما میں مبتلا تھی اور اس ٹراما سے نکلنے کے لیے وقت اور توجہ درکار تھی۔ 3 ماہ بعد، بی جان، میں آپ کے اس فیصلے سے انحراف برت رہا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ روحان بی جان کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا۔ صوفے پر بیٹھی بی جان اپنے لب بھیج گئیں، جبکہ کچن کی دہلیز سے لگ کر کھڑی چاہت دوپٹے کا پلو مروڑتے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے بھر گئی تھیں۔ کیا برائی ہے میری پسند میں روحان، جو تم میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو؟ کیا خرابی ہے اس بچی میں؟ بی جان کا لہجہ برہمی لیے ہوئے تھا۔ بی جان آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ روحان کو علم تک نہ تھا کہ 3 ماہ سے جو لڑکی اس گھر میں رہ رہی ہے، جس کے لیے مرد ذات پر بھروسہ کرنا مشکل تھا، وہ اس پر مر مٹی ہے۔ وہ جو محبت سے ڈرنے لگی تھی، اس کے دل کے دروازے پر پھر محبت نے دستک دی تھی۔ ہر رشتے کی بنیاد محبت نہیں ہوتی روحان۔ آخر ایک لڑکی کے لیے تم اپنی زندگی کب تک برباد کرو گے؟ زنیشہ بڑھ گئی ہے اور اپنی زندگی میں آگے تم کیوں اور کس بات کی سزا خود کو دے رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ تمہارا اور چاہت کا نکاح ہوگا۔ چاہت میں کوئی برائی نہیں، ہر لحاظ سے بہتر ہے وہ تمہارے لیے۔ بی جان برہم ہو۔ روحان نے مٹھیاں سختی سے بیچ لیں۔ زنیشہ کا نام سنتے بے بسی اور طیش اس کے وجود میں دوڑ اٹھا تھا۔ چاہت اپنے عارض پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے لب چبانے لگی تھی۔ زنیشہ کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ زنیشہ اور روحان یونی فیلو تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن زنیشہ کے بھائی نے ان کی شادی کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ وجہ روحان کا ان سے مالی طور پر کمتر ہونا تھا۔ دوسرا، وہ اپنے گھرانے سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ روحان کو ناچار ہار ماننی پڑی تھی، کیونکہ زنیشہ نے بھی اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیا تھا اور اپنے بھائی کی پسند کے مطابق شادی کر لی تھی۔
وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن روحان اپنی پہلی محبت کی ناکامی کے بعد خود پر محبت جیسے جذبے کو حرام کر گیا تھا۔ نہ وہ آگے بڑھ پایا تھا اور نہ ہی وہ بڑھنا چاہتا تھا۔ کوئی برائی نہیں ہے بی جان، روحان نے طنزیہ لب و لہجے میں بی جان کے لفظ دہرائے۔ بی جان نے لاٹھی پر گرفت مضبوط کرتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ چاہت کا روم روم سماعت بن گیا۔ اب کیا کہنے والا تھا یہ شخص؟ وہ لڑکی ایک لڑکے پر اندھا بھروسہ کرتے، اس کے ساتھ دوسرے شہر جاتے بنا کسی رشتے کے حرام تعلق۔ اس کے لفظوں پر قفل لگا تھا، بلکہ لگایا گیا تھا۔ وہ جو زنیشہ کے ذکر پر پاگل ہو اٹھا تھا، اپنے لفظوں میں زہر شامل کیے چاہت کے ماضی کو نشانہ بنانے لگا کہ بی جان اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے عارض پر زوردار تھپڑ رسید کرتے اسے خاموش کروا گئیں۔ روحان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، جبکہ چاہت بے ساختہ لڑکھڑائی۔ اسے امید نہیں تھی کہ روحان اس کے داغدار ماضی کو نشانہ بنائے گا، اس ماضی کو جسے بھولنے کے لیے اس نے ممکنہ حد تک کوشش کی تھی، اس کے ان گناہوں کا ذکر کرے گا جس کی معافی اس نے ان 3 ماہ میں دن میں 5 وقت اور سب کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو رب کے حضور جھکتے مانگی تھی، جس گناہ کی وجہ سے اس کا ضمیر روز اسے ملامت کرتا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی روحان، میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ مقابل کو ہرانے کے لیے تم اس کے ماضی کو نشانہ بناؤ، اسے اس گناہ کا احساس دلاؤ جس کی ندامت میں وہ مبتلا ہے۔ بی جان کا کمزور وجود طیش کے سبب لرز رہا تھا، آواز میں برہمی اور اشتعال شامل تھا۔ روحان نے سرخ نگاہیں جھکاتے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ اس وقت اس کا دماغ مئو ہو چکا تھا۔ بی جان کے فیصلہ اور پھر زنیشہ کا ذکر اور اب تھپڑ، اور ان سب کی وجہ صرف وہ لڑکی تھی جس کے لیے اس کے دل میں محض رحم تھا، ترس تھا، اور اب محض اشتعال ہی اشتعال۔ ندامت میں مبتلا رہتے اس کا وہ گناہ مٹ نہیں جائے گا بی جان، جو داغ وہ اپنے دامن پر لگوا چکی ہے وہ مٹانا آسان نہیں۔ روحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ چاہت کو کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا، سانسیں رکنے لگیں، آنسو آبشار کی مانند آنکھوں سے بہنے لگے۔ رونے میں تیزی درائی اور وہ اپنی ہچکیاں، اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی خاطر اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے زخمی کر گئی۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ اس نے جو بھی کیا وہ محض اپنے رب کو جواب دے ہے، اور رب بڑا بے نیاز ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تم اس کے گناہ کو تو یاد رکھے ہو، لیکن اپنے گناہ بھول چکے ہو۔ دن بھر میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن اگلے انسان نے کیا گناہ سرزد کیا ہمیں وہ یاد ہے۔ بی جان کا لہجہ تلخ ہوا، سانسیں بری طرح پھولی۔ آپ بیٹھ جائیں بی جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ روحان ان کے لیے فکر مند ہوا۔ مت کرو ناٹک میری جھوٹی فکر کا، اتنی ہی فکر ہوتی تمہیں میری تو تم یوں ایک لڑکی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آگے بڑھ جاتے، میرے فیصلے سے انحراف نہیں برتتے روحان، ان لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ بی جان گہری سانسیں بھرتے صوفے پر بیٹھتے خفگی سے بولی۔ وہ شدید دل برداشتہ ہوئی تھی روحان سے۔ روحان نے ضبط سے ان کی جانب دیکھا اور ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ مت کریں اس طرح، آپ جانتی ہیں میرے لیے مشکل ہے۔ روحان کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اپنا لو اسے۔ وہ تنہا کنارے دو تنہا کنارے ایک ہو جائیں گے تو دونوں کی ادھوری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ بی جان کی بات سنتے وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ پھر چلے جاؤ یہاں سے، شکل مت دکھانا مجھے اپنی، مر گئی تمہاری بی جان تمہارے لیے۔ بی جان کا لہجہ بھر آیا۔ روحان انہیں جتنا عزیز تھا، چاہت بھی انہیں کم وقت میں اتنی ہی عزیز تھی۔ وہ چاہت کی آنکھوں میں روحان کے لیے عزت، عقیدت اور محبت دیکھ چکی تھی، وہیں روحان کی بکھری بے رنگ زندگی کو رنگین بنا سکتی تھی۔ روحان بے بس ہوا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں تیار ہوں، فقط اس دنیا میں ایک ہی رشتہ تو تھا اس کا، وہ بھی اس سے دور چلے جاتا تو وہ مر جاتا۔ بی جان کی ناراضگی تو ویسے بھی اس کی جان پر بناتی تھی۔ بی جان اس کی حامی بھرنے پر مسکرا دی۔ تم دونوں خوش رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ، بی جان نے پرجوش ہوتے روحان کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ روحان سرخ انگارہ آنکھیں بند کرتے ان کی گود میں سر رکھ گیا، جبکہ اشتعال اس نازک وجود کے لیے بڑھتا چلا جا رہا تھا جس کے بدلتے جذبات سے وہ واقف تھا۔ وہ زیرک نگاہوں سے اس کے انداز و اطوار اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت بھانپ چکا تھا۔ آخر وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا، 30 سالہ نوجوان تھا، جبکہ چاہت زمین پر گھٹنوں کے بل گری، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس شخص کا لفظ اس کے وجود کو گھائل کر گیا تھا۔
اسے توڑ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ لبوں پر زخمی مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ کچھ پل پہلے وہ روحان خان کی زوجیت میں دے دی گئی تھی۔ بی جان نے انتہائی محبت سے اسے سجایا تھا، اور وہ نے یہ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ اسے اس طرح مت سجائیے۔ اس کا شوہر تو اس پر نگاہ کرم تک نہیں ڈالے گا، نہ ہی وہ اس نکاح سے منع کر پائی۔ کہیں نہ کہیں دل جو مطمئن تھا کہ وہ روحان کی ہو جائے گی، اس شخص کی جس نے محبت سے دوبارہ اس کا تعارف کروایا تھا، لیکن اس رشتے کی سچائی وہ بخوبی جانتی تھی، تبھی اس کے آنے سے پہلے اپنا سنگار اتارنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب روحان کمرے میں داخل ہوا۔ چاہت کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ خود کو کمپوز کیے وہ واپس اپنے کام میں مگن ہوئی۔ یہ لو، روحان نے اسپاٹ چہرہ لیے اس کے نزدیک آتے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خوبصورت ڈبہ رکھا۔ کیا ہے؟ چاہت نے ڈبے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ منہ دکھائی۔ بی جان نے دی تھی کہ تمہیں پہنا دوں۔ روحان نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اس کے خوبصورت قیامت کا اس سراپے پر ڈالی تھی، اور یہ ایک نظر ہی اسے مجسم کر گئی تھی۔ اس نے ایسا بھرپور حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ لال جوڑے میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ بھوری آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں، تیکھی ناک میں نتھ پہنے، لبوں کو سرخ سے رنگے وہ ہتھیاروں سے لیس اسے پتھر کا بنا گئی تھی۔ پہنا دیں؟ روحان کی نظروں سے خائف ہوتے اس کی جانب پلٹتے ڈبہ اس کی جانب بڑھا گئی۔ روحان اس کی شرمیلی مدھم آواز پر ہوش میں آتے اپنے جبڑے بھیج گیا۔ اپنی بے اختیاری پر اسے جی بھر کر تیش آیا تھا۔ اس رشتے کی اصلیت سے تم واقف ہو، اور اگر نہیں ہو تو بھی میں کروا دیتا ہوں۔ میں اس شادی سے خوش نہیں، یہ شادی محض مجبوری میں کی گئی ہے۔ میں تم سے محبت۔ روحان تیش میں مبتلا چاہت کے بازو دبوچے اسے اپنے نزدیک کیا، اس کے چہرے پر جھکتے غرایا جب چاہت اس کی بات کاٹ گئی۔ یہ انداز روحان کے اس کے لیے نئے اور متعجب کرنے والے تھے۔ ان 3 ماہ میں یہ شخص پانی کی طرح شفاف اور نرم طبیعت کا ہی مالک رہا تھا۔ اب اچانک اس قدر تیش چاہت کو ڈرا ضرور گیا تھا، لیکن اس نے اپنے ڈر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، سنیشا سے کرتے ہیں جس کی شادی ہو گئی ہے۔ جانتی ہوں میں کہ مجھ جیسی لڑکی جس کا ماضی داغدار ہو اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بی جان کے آگے مجبور ہوتے یہ نکاح کیا ہے۔ میرے ماضی میں کسی لڑکے سے حرام تعلق رہ چکے ہیں۔ جانتی ہوں میں سب جانتی ہوں۔ چاہت جو نڈر بنی اس کی بات کاٹتی کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اپنے آنسو اور اپنی آواز کو نم ہونے سے روک نہیں پائی۔ وہیں روحان کا اشتعال مزید بڑھا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تو کیا نہیں ہے ایسا؟ تم اس لڑکے کی محبت میں اندھی ہوتے، اس کے ساتھ ہر فکر ہر چیز فراموش کیے، دوسرے شہر نہیں گئی تھی؟ روحان لہو رنگ آنکھیں چاہت کی بھوری آنکھوں میں گاڑے اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا، جبکہ سینے میں آگ کا الاؤ سا اپنے ہی لفظوں کے سبب جل اٹھا تھا۔ اور یہ قدرتی تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کا نام کسی غیر مرد کے ساتھ جڑ تو گیا تھا، لیکن اب اپنے ہی لفظوں کے سبب جلتی آگ میں وہ جل رہا تھا۔ خدا را چپ ہو جائے، میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے مت جوڑیں کسی مرد کے ساتھ۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اور وہ میرا ماضی تھا۔ میرا حال، میرا مستقبل آپ ہیں۔ آپ نے بھی تو محبت کی اور اس محبت کو بھولے نہیں۔ میں بھی اس کے فریبی چاہل میں پھنس گئی اور کر بیٹھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ لیکن کیا آپ کی غیرت پر چوٹ نہیں پہنچ رہی جو آپ آج شادی کی رات میرا ماضی یاد کر رہے ہیں روحان؟ میں شرمندہ ہوں، میں ندامت میں مبتلا ہوں۔ میری ہر ایک رات رو کر معافیاں مانگتے گزرتی ہے۔ آپ کے لیے عام میرا ماضی ہے یا میرا حال اور مستقبل جو آپ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، آپ کیوں مجھے اس طرح سے بے لباس کر رہے ہیں؟ چاہت روحان کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتے شدت سے گریا ہو کر چیخ اٹھی۔ روحان سرخ نگاہیں اس کے لرزتے وجود پر ٹکائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ کسی کے عیب، کسی کے گناہ کا یوں بار بار ذکر نہیں کرتے، اس کی ٹوٹی بکھری ذات کو مزید نہیں توڑتے۔ چاہت کے وجود میں اب اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے حواس قائم رکھتی۔ 3 ماہ پہلے جو ہو چکا تھا اس کے باعث وہ اعصابی طور پر کافی کمزور ہو گئی تھی، اور اب اتنی بحث اور رونے کے سبب اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
میں اپنے رب کی گنہگار ہوں، آپ کی نہیں، آپ کی نہیں۔ میرا ماضی مت یاد دلائیں، مجھے مت بتائیں کہ میں نے کیا گناہ سرزد کیا تھا۔ دھیرے دھیرے سانس لیتے وہ بمشکل اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روحان کا عکس دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ایک طرف کو گری۔ روحان جو مٹھیاں بھینچے سرد و سپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے یوں بے ہوش ہوتے دیکھ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ چاہت اٹھو۔ چاہت کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس کا گال تھپ تھپاتے فکر مندی سے گویا ہوا۔ یکدم پریشانی نے اسے آن گھیرا، اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے نیچے اپنے ماتھے پر ہاتھ کی مٹھی بناتے مار گیا۔ اپنے لفظوں کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ اس نے جو بھی کہا طیش میں آتے کہا، اور وہ ایسا تو نہیں تھا کہ طیش اور اشتعال میں آتے اسے کسی کی ذات کے پرخچے اڑا دیں۔ اشتعال دور ہوتا چلا گیا تھا تو ندامت نے وجود کو اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ 3 ماہ سے نہ جانے کتنی بار یہ لڑکی ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہوش و حواس سے بیگانی ہوئی تھی۔ وہ تو ہر بات سے واقف تھا، آخر اس کا علاج اس نے ہی تو کیا تھا۔ پھر کیسے وہ اس قدر سخت لفظوں کا استعمال کرتے اس کے ماضی کو دوبارہ زندہ کر گیا تھا جسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان خان نے فکر مند نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل کی جانے والی حرکت اسے بے یقین کر گئی۔ یہ غیر ارادی اور بے اختیاری میں عمل ہوا تھا کہ وہ جھکتے چاہت کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا۔ اپنی اس حرکت پر خفت زدہ ہوتے وہ چاہت کے تمام زیورات انتہائی نرمی اور احتیاط سے اتارتے، سائیڈ لیمپ بند کرتے اس پر کمفرٹر ڈال گیا تھا۔ وہ شدید اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور اب صبح ہی ہوش میں آنے والی تھی۔ چاہت پر ایک خاموش نگاہ ڈالتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک نے چاہت کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ چاہت نے آنکھیں کھولے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے بی جان ملازمہ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ یکدم اٹھ کر بیٹھنے کے سبب اس کا سر چکرایا اور وہ اپنا سر جکڑ گئی۔ ملازمہ ناشتے کی ٹرے بیڈ پر اس کے نزدیک رکھتے چلی گئی تھی جبکہ بی جان نے اس کے پاس جگہ سنبھالی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بی جان چاہت کو اپنا سر جکڑے دیکھ گویا ہوئی۔ ٹھیک ہوں بی جان۔ چاہت جو اپنا سر پکڑے کل روحان اور اپنے درمیان باس پرس کو یاد کر رہی تھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ روحان نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا میں ناشتہ لے آؤں تمہارے لیے۔ بی جان کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ روحان کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے لب چباتے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے لگی۔ آپ کو روحان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی بی جان، وہ خوش نہیں ہے اس رشتے سے، وہ کبھی میرا ماضی نہیں بھولیں گے، وہ میری جیسی لڑکی کے حقدار نہیں جس کا ماضی داغدار ہو۔ چاہت اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکتے بی جان سے مخاطب ہوئی جو آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ جانتی ہوں مشکل ہے یہ وقت، لیکن یقین کرو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو۔ اس کے لفظوں کی معافی میں مانگتی ہوں چاہت، وہ ایسا نہیں ہے، اس نے ضرور تمہیں کچھ اپنے مزاج کے خلاف جا کر کہا ہے۔ تبھی صبح اس کی آنکھوں میں مجھے ندامت نظر آئی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، تمہیں احساس دلانا ہوگا، اپنا حق جتانا ہوگا، اسے پیار محبت دینا ہوگا، وہ تمہارا بن جائے گا۔ مرد تو ہوتا ہی محبت کا بھوکا ہے، اسے اپنی قربت مہیا کرو، اپنے رشتے کی مضبوط بناؤ۔ بیٹا تم بیوی ہو اس کی، اسے اپنی جانب راغب کرو، اپنی اداؤں سے لبھاؤ، جو تمہارا حق ہے وہ وصول کرو۔ اپنا حق چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ جب تک تم اسے احساس نہیں دلاؤ گی کہ اب اس کے ساتھ تم جڑ چکے ہو، تب تک وہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے آگے قدم نہیں بڑھائے گا۔ میں امید کرتی ہوں تم سمجھ چکی ہوگی میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ بی جان اس کی پشت سہلاتے اسے سمجھاتے آخر میں سوال گو ہوئی۔ چاہت جو بنا آواز رو رہی تھی اس سے دور ہوتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ جی میں سمجھ گئی، میں اپنا رشتہ ٹوٹنے نہیں دوں گی بی جان۔ مسکراتے ہوئے وہ پرعزم لہجے میں بولی اور بی جان بھی مسکرا دی۔ وہ رات گئے گھر واپس لوٹا تھا۔ صبح سے ہاسپٹل میں مصروف رہنے کی کوشش کرتے وہ اپنے بولے گئے لفظوں اور چاہت کی حالت کو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ اسے اپنا لفظ یاد تھا تو وہیں چاہت کے آنسو اور اس کا بے ہوش ہو جانا کسی فلم کی مانند
اس کے ذہن کے پردوں پر مسلسل گردش کر رہا تھا، جنہیں لاکھ جھٹکنے کے باوجود بھی وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ ندامت اور پشیمانی نے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ بے شک اس شادی میں اس کی رضا نہیں شامل تھی، لیکن چاہت ایسے رویے کے مستحق نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ٹھٹک کر رکا۔ کمرہ کل کی بنسبت آج کچھ زیادہ ہی پھولوں اور مومبتیوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں گلاب کے پھول کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کے ماحول کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ مدھم لائٹس اور موم بتیوں کی روشنی میں کمرے کے بیچوں بیچ اس کی جانب پشت کیے کھڑا وجود ظاہر ہو رہا تھا۔ لال ساڑی میں ملبوس، جس کی بیک لیس کرتی جھانکتی سفید دودھیا کمر پر نظر پڑتے ہی دروازے کے پاس کھڑا روحان کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے گلے کو اتر کیے وہ بمشکل چاہت کی کمر سے نظریں ہٹائے گویا ہوا۔ چاہت نے پلٹتے لبوں پر مسکان لی اس کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھتے گہرا سانس بھر گیا۔ وہ لگی اس قدر خوبصورت رہی تھی کہ کسی بھی عاقل اور بالغ کا ایمان ڈگمگا دے۔ سامنے تو اس کا شوہر تھا جس کے چاروں خانے چت ہو گئے تھے۔ کل کی رات ہماری برباد ہو گئی تھی تو میں نے سوچا آج آپ کے لیے تھوڑی سجاوٹ کرتے خود کو سجایا جائے۔ چاہت بے باکی سے کہتے اس کی جانب بڑھتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ اس قدر بے باکی دکھا تو رہی تھی لیکن سینے میں موجود دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ روحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ہمراہ اس کے انتہائی نزدیک کھڑی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے جذبات پر قابو پاتا جو سینے میں سر اٹھانے لگے تھے؟ تم جانتی ہو اس شادی کی سچائی؟ چاہت سے زیادہ وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ چاہت نے مسکراتے ہوئے اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے اس کی ناک سے ناک جوڑے، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی، یہی سچائی ہے اس شادی کی، اور مجھے میرا حق چاہیے جسے دینے سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ کی قربت حاصل کرنا، آپ کا لمس محسوس کرنا میرا حق ہے۔ چاہت اس کی ناک سے ناک مس کی دل فریب لہجے میں کہتے روحان کی جذباتوں کو آگ لگا چکی تھی۔ روحان کے ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کے گرد بندھے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ آخری کوشش تھی شاید اپنے آپ کو جذبات کی رو میں بہکنے سے روکنے کی۔ میں کرتی ہوں، کافی ہے، ہو جائے گی آپ کو بھی محبت۔ چاہت نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ روحان کی آنکھوں میں خمار کی لالی دیکھتے اس کا وجود سنسنا اٹھا، پھر بھی وہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ روحان کو اپنی جانب راغب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے جو سب کہا، روحان کے ہاتھ بے باکی سے چاہت کی کمر پر رکنے لگے۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ چاہت پرانی باتیں یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روحان کو اپنے لمس کا طلبگار دیکھ وہ خود پیش قدمی کرتے روحان کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگی۔ روحان اس کی پیش قدمی پر اپنے جذباتوں پر بند باندھے توڑتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے اس کے لیے بیڈ کی جانب بڑھتے، اس پر حاوی ہوتے، اس کے انتہائی نزدیک آتے، اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ چاہت اسے اپنی قربت میں گم دیکھتے سرشاری سے مسکراتے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ اپنے لفظوں کی پشیمانی تھی تو کچھ چاہت کا لمس، اس کا بولڈ انداز، رات کی تنہائی، کمرے کا خوابناک ماحول اور محرم وجود کی کشش۔ وہ سب کچھ بھلائے چاہت کو اپنی قربت میں بھگوتا چلا گیا۔ چلے، وہ سیاہ پیروں کو چھوتی، فراک میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلی سی چٹیا میں قید کیے، سر پر دوپٹہ جمائے، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے گاڑی کے پاس کھڑے روحان سے مخاطب ہوئی، جس نے ہاتھ میں تھامے موبائل سے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا، اور پھر روحان خان گھائل ہوا تھا۔ آخر اس لڑکی پر ہر رنگ کیوں اس قدر جچتا تھا، یا پھر وہ محض اسی ہر حال میں اچھی لگتی تھی؟ اپنا سر جھٹکتے وہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ چاہت جو چند تعریفی کلمات اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی، بجھے دل سے گاڑی میں بیٹھی۔ یہی خاموشی تو وہ ساتھ چکا تھا۔ قربت کے اس پہلی رات کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ روحان نے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ چاہت جی توڑ کوششیں کر رہی تھی اپنا رشتہ استوار کرنے کی۔ ان گزرے دنوں میں کچھ تو تبدیلی آئی تھی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ روحان اب اس کے نزدیک بلا کسی جھجک کے آ جاتا تھا۔
روحان نے اپنی دوست کے ساتھ ایک بزنس شروع کیا تھا اور آج دونوں کو روحان کے دوست اور بزنس پارٹنر کی جانب سے منعقد کی جانے والی دعوت میں جانا تھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی کا راج تھا، جہاں چاہت روحان کے رویے کے سبب دل برداشتہ سے تھی، وہیں روحان کشمکش میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی قربت اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر ہمہ وقت سوار رہتی تھی اور اپنی اس بدلتی حالت کے سبب وہ سخت پریشان اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا کہ وہ خاموشی خود پر طاری کر گیا تھا، جبکہ بی جان اس کے جذبات اور حالت سے بخوبی واقف ہو گئی تھی۔ تبھی مطمئن تھی، جانتی تھی کہ جلد دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کی پارکنگ میں رکی تھی۔ روحان گاڑی سے نکلتے چاہت کی جانب آیا۔ دروازہ کھولے اس نے چاہت کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چاہت کے لبوں پر مسکان نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ روحان نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے اپنے دل کو پسلیوں سے سر ٹکراتے محسوس کیا۔ چاہت نے اپنا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں دیتے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ روحان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ آؤ میں تمہیں اپنے بزنس پارٹنر سے ملواتا ہوں۔ اس عالیشان ہوٹل کے ہال میں داخل ہوتی ہی چاہت وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہاں موجود خواتین شرم و حیا کو بھلائے جدید طرز کے لباس میں ملبوس تھیں۔ چاہت انہیں دیکھتے خفت زدہ سی ہوتی۔ روحان کا بازو جکڑ گئی۔ روحان اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے کہتا اپنے بزنس پارٹنر کی جانب بڑھ گیا، ہیلو مسٹر عارف۔ روحان کی پکار پر مسٹر عارف اور ان کے ساتھ کھڑا ان کا بیٹا پلٹا۔ چاہت جو لبوں پر دھیمی مسکان سجائے مسٹر عارف کی جانب متوجہ تھی، ان کے ساتھ کھڑے عدیل کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ گلابیاں بکھیرتا چہرہ زرد ہوا، ہیلو مسٹر روحان۔ مسٹر عارف خوش دلی سے ملے تھے۔ ساتھ سوالیہ نظروں سے چاہت کی جانب دیکھا۔ یہ میری وائف ہے مسز چاہت روحان، اور چاہت یہ مسٹر عارف اور ان کے بیٹے عدیل عارف ہیں۔ روحان نے چاہت اور ان کا تعارف کروایا۔ عدیل سر جھکاتے ہنس دیا۔ اس لڑکی کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، اور وہ ملی کہاں تھی؟ اس کے باپ کے تھرو ایک پارٹی میں۔ سر اٹھاتے وہ اپنی نگاہیں چاہت پر ٹکا گیا، جبکہ چاہت کی پیشانی ارقالود ہوئی تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ بے شک روحان اور بی جان اس کے ماضی سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن وہ عدیل کو نہیں جانتے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں عدیل کی سچائی نہ پتہ چل جائے۔ روحان اور اس کا رشتہ پہلے ہی استوار نہیں تھا۔ عدیل کے سبب اس کا رشتہ ٹوٹنے کے دہانے پر نہ آن کھڑا ہو۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں مس چاہت؟ عدیل نے جان بوجھ کر چاہت سے پوچھا۔ روحان جو مسٹر عارف سے گفتگو کر رہا تھا چونکتے ہوئے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ عدیل کی نگاہیں چاہت پر ٹکی دیکھ ناگواری کی تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ بے ساختہ وہ چاہت کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کر گیا، جبکہ چاہت عدیل کی بات پر مزید خوفزدہ ہوئی۔ نہیں تو میں آپ کو نہیں جانتی، پہلی بار مل رہی ہوں، چاہت نے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے جواب دیا۔ عدیل سر کو خم دیتے جاتے ہوئے ویٹر کو روکتے مشروب کے 2 گلاس اٹھاتے ایک خود تھام گیا، جبکہ ایک چاہت کی جانب بڑھا گیا۔ چاہت نے خوفزدہ نگاہوں سے روحان کی جانب دیکھا، جس کی بھویں تن اٹھی تھی۔ وہ جبڑے سختی سے بھیجے عدیل کے ہاتھ سے گلاس تھام گیا۔ میری وائف ڈرنک نہیں کرتی، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ ویٹر کو ڈرنک واپس کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ناگواری صاف پتہ دے رہی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا عدیل کا چاہت سے یوں بے تکلف ہونا۔ آئی مسٹ سے کہ آپ کی وائف کافی خوبصورت ہے مسٹر روحان، قسمت والوں کو ملتی ہیں ایسی بیویاں۔ چاہت جسے ماضی یاد آتے خوفزدہ کر رہا تھا، وہ عدیل کی نظروں سے بری طرح خائف ہوتے پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، جبکہ روحان کی گرفت بھی لمحہ بلمحہ اس کی کمر پر مضبوط ہو رہی تھی۔ وہ عدیل کے ان لفظوں پر اپنے لب بھیج گئے۔ کچھ یہی حال روحان کا تھا۔ روحان کو اپنی رگوں میں خون کے بجائے لاوا سرایت کرتا محسوس ہوا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو اس کے رگوں پہ میں اٹھ رہا تھا۔ ایک تپش سی تھی جو اسے اپنے مساموں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہت کو لے کر حساس ہو رہا تھا۔ چاہت کو عدیل کی نظروں سے بچانے کی خاطر وہ اسے اپنے عقب میں کر گیا۔ مسٹر عدیل، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح آپ کا میری بیوی کی جانب دیکھنا اور اس سے بے تکلف ہونا میرے صبر کو آزما رہا ہے۔ بہتر یہی کہ آپ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ ڈیل جتنی میرے لیے اہم ہے اتنی ہی آپ کے بابا کے لیے بھی اہم ہے۔
نا اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانا ہے انہوں نے، اور یقیناً آپ اس ڈیل سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے ہوں گے۔ چاہت کو اپنے عقب میں چھپاتے وہ تھوڑا سا آگے ہوتے عدیل کے کان کے نزدیک جھکتے، سرد برفیلے لہجے میں غرایا۔ عدیل کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، رنگت میں سرخیاں گھلتی اس کی خفت کا پتہ دینے لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے یہ بات۔ عدیل کے کاندھوں پر موجود نامعلوم گرد جھاڑتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے، چاہت کی جانب پلٹتے اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے اپنے دوست کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو عدیل، میں اس ڈیل سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ مسٹر عارف جو روحان کی بات سن چکے تھے عدیل کو ڈپٹ گئے۔ عدیل نے چاہت اور روحان کی پشت کو تکتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ تم کوئی اور رنگ نہیں پہن سکتی تھی؟ عدیل کی نظروں کو بار بار یاد کرتے وہ سلک رہا تھا۔ چاہت کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے پہلو کو اپنی مٹھی میں بھرے وہ سلگتے لہجے میں بولا، بی جان نے کہا تھا یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے۔ چاہت منمنائی، اس کی سمجھ سے باہر تھا روحان کا یہ انداز، جبکہ وہ الجھی ہوئی تھی کہ آخر روحان نے عدیل کے کان کے پاس جھکتے کیا کہا تھا۔ کہ عدیل کی رنگت سرخ ہوئی تھی؟ آئندہ تم سیاہ رنگ محض میرے لیے پہنو گی۔ چاہت کا رخ اپنی طرف کیے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنے سیاہ سرخ ڈوروں سے لبریز نگاہیں گاڑے سختی سے بولا۔ چاہت کا دل گدگدایا تو وہ جیلس ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا؟ روحان اس کی مسکراہٹ پر مزید سلگ گیا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں روحان؟ چاہت مسکراتے ہوئے بولی۔ عدیل کی وجہ سے وہ جس قدر خوفزدہ تھی، روحان کا انداز دیکھتے وہ سارا خوف کچھ پل کے لیے دور جا سویا تھا۔ میں جیلس نہیں ہو رہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، روحان گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں، اب آپ مانیں گے نہیں، جیسے آپ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ آپ کا دل میری طرف مائل ہو رہا ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہو رہی ہے اور آپ میرے عادی ہو رہے ہیں ڈاکٹر روحان خان۔ چاہت مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی تھامے بھویں ریس کیے گویا ہوئی۔ اس کا انداز دیکھتے روحان نے بمشکل ہونٹوں پر امٹنے والی مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسا کچھ تب مانوں نا جب سچ ہو، تم محض غلط فہمی میں مبتلا ہو، روحان بمشکل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ چاہت نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ حمائل کیا۔ روحان رخ موڑے مسکرا گیا۔ جب اس کی دوست نے اس کی جانب اشارہ کیا، تم یہیں اسی ٹیبل پر رہنا، میں آ رہا ہوں اپنے دوست سے مل کر۔ روحان پاس موجود سٹینڈ ٹیبل پر اسے کھڑا کرتے اس سے سختی سے تلقین کر گیا۔ میں یہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، فکر نہیں کریں آپ۔ چاہت اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھتے کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ کافی عرصے بعد ان دونوں کے درمیان اس قدر خوبصورت پل آن ٹھہرے تھے کہ اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے کو تیار نہیں تھے۔ روحان اس کی کھلکھلاہٹ پر اپنے دل کو ڈولتا محسوس کرتے اپنے دوست کی جانب بڑھ گیا، اور یہ منظر دیکھتے عدیل کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اوہ آئی ایم سوری میم۔ ویٹر اپنی غلطی پر سخت شرمندہ تھا۔ وہ چاہت کو دیکھ نہیں پایا اور ہاتھ میں تھامی ڈرنک چاہت کے کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے واش روم کا بتا دیں۔ چاہت نے تحمل مزاجی سے کام لیا۔ ویٹر نے اس کے واش روم کی راہ بتائی۔ چاہت نے روحان کی جانب دیکھا جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا اپنے دوست سے باتوں میں مشغول تھا، جبکہ اسے سارے وقت میں عدیل بھی کہیں نہیں دکھا۔ اسی لیے وہ مطمئن سی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی ہو جانے من؟ چاہت واش روم میں کھڑی اپنا لباس صاف کر رہی تھی جب عدیل کی آواز سنتے وہ تیزی سے پلٹی۔ عدیل کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ کس قدر وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ عدیل پارٹی سے کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اب اس کا پور پور خوف میں ڈوبا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا اور واش روم کا دروازہ بند۔ چاہت نے دروازے کی جانب جانا چاہا جب عدیل اس کے بازو جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ چھوڑو مجھے عدیل، میں چیخ جاؤں گی۔ چاہت اپنا آپ آزاد کروانے کی تگودو کرتے غرائی۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ چیخو تم، تاکہ تمہارے سو کالڈ شوہر کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی میرے ساتھ ایک رات گزار چکی ہے۔ عدیل اس کی ٹھوڑی جکڑے غرایا۔ چاہت کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے جانے دو پلیز، میں بہت خوش ہوں، مجھ سے میری خوشیاں مت چھینو، مجھے سکون سے رہنے دو۔ چاہت نے فریاد کی۔ میں تمہیں سکون سے رہتا نہیں دیکھ سکتا۔ جانتی ہو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے تمہاری وجہ سے؟ 50 لاکھ ملے تھے مجھے تمہارے لیے، مجھے دگنی قیمت واپس دینی پڑی۔ اب اپنے نقصان کی بھرپائی کروں گا۔ عدیل لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے ایک جھٹکے سے چاہت کی آستین پھاڑ گیا تھا۔ چاہت کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔
اسے مشکل ہوا خود کو آزاد کروانا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے عدیل، رحم کھاؤ مجھ پر، کوئی ہے پلیز مجھے بچاؤ، روحان بچائے مجھے۔ عدیل کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتے بھرپور مزاحمت کرتی چیخی تھی۔ اسی پل واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ عدیل جو ہنستے ہوئے اپنے لب چاہت کی گردن پر ثبت کرنے لگا تھا دور ہوا۔ چاہت نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے روحان کو دیکھتے شکر کا سانس بھرا، جبکہ روحان عدیل کو چاہت پر جھکا دیکھ پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس نے چاہت کی تلاش میں نظریں گھمائی تھیں جب چاہت کو واش روم جاتا دیکھ اس کے پیچھے عدیل کو جاتا دیکھ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ دل نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی تھی اور اسی توقع کے مطابق اس کی بیوی خطرے میں تھی۔ روحان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ وہ عدیل کی جانب بڑھتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اسے پے در پے وار کرتا چلا گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ میں تیری جان نکال لوں گا۔ میری بیوی پر غلیظ نظریں رکھتا ہے، میں تجھے دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شدید اشتعال میں مبتلا وہ عدیل کے خونم خون ہوتے وجود کو فرش پر پھینکتے اس پر وار کرتے چیخا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں، رات گزار چکی ہے میرے ساتھ بنا کسی رشتے کے۔ عدیل اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے چیخا۔ روحان ساکت ہوا، پلٹتے چاہت کی جانب دیکھا جو زمین پر بیٹھتی رو رہی تھی۔ کیا یہ وہی ہے؟ روحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ چاہت روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا اس بات میں سر ہلانا تھا کہ روحان ٹوٹ پڑا عدیل پر۔ عدیل کو ہوش و خرد سے بیگانہ کرتے وہ تیزی سے روتی بلکتی چاہت کی جانب بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چاہت نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھاما۔ پلیز روحان، مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے آپ کو پانے کے لیے، اب کچھ صحیح ہونے لگا تو پھر میرا ماضی سب کچھ خراب کر گیا۔ روحان پلیز مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ روحان کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ روحان نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی۔ اپنی عمر سے زیادہ تکلیف وہ برداشت کر چکی تھی، جبکہ یہ چند لمحات جب اس کی آنکھوں سے دور تھی اس کے لیے قیامت کی مانند تھے۔ آخر کب تک اپنے جذباتوں سے وہ نظریں چراتے اس لڑکی کو تکلیف میں رکھ سکتا تھا؟ کچھ خراب نہیں ہوا، میں نہیں کروں گا تمہیں خود سے دور، ہمارا رشتہ اس قدر کمزور نہیں ہے، بھول جاؤ سب، بھول جاؤ اپنا ماضی، اپنی تمام تکلیفیں، تمام وصیتیں، بس مجھے یاد رکھو، ہمیں یاد رکھو، ہمارے رشتے کو یاد رکھو چاہت۔ روحان اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے گویا ہوا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کو نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ چاہت نے روتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ تم سے کوئی کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ تمہارا تو نام ہی چاہت ہے میری چاہت، روحان نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو گھر چلیں۔ چاہت کا دوپٹہ اس کی گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاہت اس کے حصار میں قید آسودگی سے مسکراتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو آخر کار اس کی کوششیں کامیاب ٹھہری تھیں۔ اس کا شوہر مکمل اس کا ہو گیا تھا، جبکہ روحان ڈیل ختم کرتے عدیل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جس پر وہ جلد عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔